اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا و مولا الثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین ابی القاسم المصطفیٰ محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین، اما بعد۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حق علی فی هذه الامہ علی المسلمین کحق الوالد علی الولد۔ صلوات بھیجیں محمد اور آل محمد۔ ولادت امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کے حوالے سے آپ حضرات کے پیش خدمت ہے کہ جو اس عنوان پہ ہو رہی ہے کہ مسلمانوں پر علی کا وہی حق ہے جو ایک باپ کا حق اس کے بیٹے پر ہے۔ جس طرح بیٹے کو زندگی گزارنے کے لیے اپنے باپ کی مرضی کا حاصل کرنا ضروری ہے، اسی طریقے سے امت مسلمہ کو اپنے نماز، روزے اور دین سے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ سے پہلے علی کا راضی کرنا ضروری ہے۔ اس لیے کہ جس طرح معاشرے میں جب تک باپ راضی نہ ہو کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی، اسی طریقے سے جب تک دل میں علی کی محبت نہ ہو انسان کا کوئی عمل قبول نہیں ہوتا۔ 13 رجب کو یہ ہادی ہمیں اللہ کے گھر سے ملا ہے۔ دنیا میں سب کو لیڈر ملے، سب کو قائد ملے، لیکن جن گھروں سے ملے وہ قابل تذکرہ نہ تھے، مگر ہمیں جو لیڈر ملا وہ ایسے گھر سے ملا، اس جگہ سے ملا، اس پاکیزہ مقام سے ملا کہ اس مقام سے بڑا دنیا میں کوئی مقام ہی نہیں ہے۔ اب میں جملہ کہہ دوں ابتدائی میں، جس کی جائے ولادت کا دنیا مقابلہ نہ کر سکے اس علی کا مقابلہ دنیا کیا کرے گی؟ اتنی پاکیزہ جگہ، اتنی عظیم جگہ کہ جس سے بڑی کوئی جگہ نہیں ہے۔ تو ہم کو یہ ہادی اللہ کے گھر سے ملا ہے، جس کو بیت اللہ کہتے ہیں، جس کو کعبہ کہتے ہیں۔ آپ علی کو مانیے نہ مانیے، مگر نماز قبلے ہی کی طرف رک کر کے پڑھیں گے۔ بھائی آپ جب بھی نماز پڑھیں گے، آپ پورا دن چاہے کسی بھی سمت میں گھومیے، لیکن جب نماز پڑھیں گے تو رخ ادھر ہی کرنا پڑے گا، اور جب رخ ادھر کریں گے تو ذہن میں کچھ نہ کچھ تو آئے گا کہ کوئی تو ہے جو اس میں پیدا ہوا ہے۔ سمجھ رہے آپ؟ تو لہذا یہ کعبہ، یہ بیت اللہ، یہ امن و امان کی جگہ، یہ عبادتوں کی زینت، وہاں سے ہم کو علی ملا ہے۔ اب آپ کعبے کی پاکیزگی کا اندازہ کر کے علی کی پاکیزگی کا اندازہ کریے۔
جس کی جائے ولادت اتنی پاک ہو اس کا کردار کتنا پاک ہوگا، اس کی سیرت کتنی پاک ہوگی. اسی لیے حضرت علی کی زیارت ہے، اس میں السلام علیکہ یا من ولد فی الکعبہ، سلام ہو میرا اس پر جو کعبے میں پیدا ہوا. تو نزول اور ظہور کا لفظ وہاں نہیں ہے. السلام علیکہ یا من ولد فی الکعبہ. اور پھر فرماتے ہیں السلام علیکہ یا من شرفت بہی مکہ و منا، اور سلام ہو اس پر کہ جس نے شرف بخشا سرزمین مکہ کو. ارے میں توجہ چاہتا ہوں بھائی. یعنی یہ علی کا شرف نہیں ہے، علی کے شرف میں کوئی اضافہ نہیں ہے کہ وہ کعبے میں پیدا ہوئے، یہ کعبے کے شرف میں اضافہ ہے. اسی لیے مجھے آپ ذرا سوال کا جواب دیتے چلے جائیے اور سوچ کے بتائیے. السلام علیکہ یا من ولد فی الکعبہ ایک، السلام علیکہ یا من شرفت بہی مکہ و منا، جس کی وجہ سے سرزمین مکہ کو شرف ملا، اس علی پہ ہمارا سلام ہو. تو زیارت کے الفاظ، انہی زیارتوں میں سے ایک زیارت ہے جس کی ہسٹری مجھے آپ کو 4-5 منٹ سنانے میں لگے گا. ذرا اچھی سی صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پڑھیں. سمجھ رہے آپ؟ تو زیارت امیر المومنین کے جو الفاظ ہیں، ایک زیارت میں نے پڑھا السلام علی المولود فی الکعبہ، سلام ہو اس مولود پر جو کعبے میں پیدا ہوا، سلام ہو اس بچے پر جو کعبے میں پیدا ہوا. تو یہ بھی زیارت ہی کے الفاظ ہیں. اب مجھے آپ یہ سوچ کے بتائیے کہ کیا معصوم سے اچھا لفظ مولا علی کے لیے آپ استعمال کر سکتے ہیں؟ مطلب علی کی ذات کے لیے جو چھٹے امام لفظ استعمال کریں گے وہ زیادہ اچھا ہے یا جو آپ استعمال کریں گے وہ زیادہ اچھا ہے؟ سوچ کے بتائیے. زیارتیں مجتہد نے نہیں بنائی ہیں، زیارتیں کسی عالم نے نہیں بنائی ہیں. اس لیے کہ ہم تو اتنے بے بضاعت ہیں کہ اپنے الفاظ میں امام کو سلام بھی نہیں کر سکتے. یہ تو انہی کی اولاد پاک نے بتایا کہ جب ہمارے جد کو سلام کرو تو کن الفاظ میں کرو. اس لیے کہ ہم ان کے شایان شان الفاظ استعمال نہیں کر سکتے. تو ساری زیارتیں حضرت امیر المومنین کی ائمہ سے وارد ہیں. کوئی چوتھے کی ہے، کوئی پانچویں کی ہے، کوئی چھٹے کی ہے. چھٹے نے کہا میرے دادا کے روزے پہ ایسے جائیے، پانچویں نے کہا میرے دادا کے روزے پہ ایسے جائیے، چوتھے نے کہا میرے دادا کے روزے پہ ایسے جائیے. تو ابھی تک قبر بھی ظاہر نہیں تھی مگر پھر بھی زیارتیں ائمہ نے تعلیم فرما دی. انہی زیارتوں میں سے جتنی بھی زیارات آج تک آپ کو اماموں کی ملی ہیں، ان تمام زیارتوں میں سب سے معتبر ترین زیارت اگر کوئی ہے تو وہ ہے زیارت امین اللہ. ائمہ کی جتنی بھی زیارتیں ہیں ساری معتبر ہیں، مگر سب سے معتبر زیارت کون سی ہے؟ ہاں جی ماشاءاللہ، سب سے ساری معتبر ہیں مگر اس میں بھی لیول ہوتے ہیں نا، درجے ہوتے ہیں. سب سے زیادہ معتبر اگر کوئی زیارت آج ہمارے پاس ہے تو اس کا نام ہے زیارت امین اللہ. اور یہ امین اللہ چوتھے امام کی زیارت ہے. چوتھے امام نے بتایا میرے دادا کو سلام کرو تو کیسے کرو. واقع کربلا کے بعد امام سجاد نے اس زیارت کو تعلیم کیا ابو بصیر کو. اب اس زیارت کی خصوصیت سن لیجئے، صلوات اچھی سی پڑھ کے محمد علیہ محمد پر. اس زیارت کی خصوصیت یہ آئی ہے کتابوں میں کہ جب بھی کوئی مومن
زیارت امین اللہ پڑھے گا، چھوٹی زیارت ہے، زیارت امین اللہ پڑھے گا تو اللہ اسی وقت آسمان سے ایک فرشتے کو بھیجتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کی دعا کو لکھتے جاؤ، یہ جو پڑھ رہا ہے یہ زیارت، اسے لکھتے جاؤ۔ اب اس دعا کو اور زیارت کو وہ فرشتہ لکھ لیتا ہے، اس کے بعد 7ویں آسمان پہ جاتا ہے، 7ویں آسمان پہ اچھا یہ واقعہ بھی خود مفاتیح الجنان میں موجود ہے جو میں پڑھ رہا ہوں، مفاتیح الجنان ہی سے پڑھ رہا ہوں، اردو میں بھی ہے عربی میں بھی ہے، کہ وہ زیارت جو آپ نے پڑھی اس کو فرشتہ لے جاتا ہے، لے جا کے فرشتہ 7ویں آسمان پہ لے جاتا ہے۔ اب اگر 100 آدمی پڑھ رہے، 200، 1000 پڑھ رہے، 1,00,000 پڑھ رہے تو 1,00,000 فرشتے آتے ہیں، ایک فرشتہ ہر آدمی پہ اس کا لکھ رہا ہے، لکھ کے 7ویں آسمان پہ پہنچا، رسول اللہ کی خدمت میں پیش کیا، وہ پرچہ نور کا پرچہ ہے، رسول اللہ کی خدمت میں پیش کیا، رسول نے اس پہ مہر لگا دی، میرے بھائی کی زیارت پڑھی ہے اس نے، مہر لگا کے فولڈ کر کے اسے رکھ دیا، رکھنے کے بعد کہتے ہیں اب اکٹھا ہوتا چلا گیا، اکٹھا ہوتا چلا گیا، اکٹھا ہوتا چلا گیا۔ تو آج کا تو سمجھنا آسان ہے کہ چھوٹی چھوٹی میں کتنی باتیں سمٹ جاتی ہیں بھائی، کمپیوٹر ایجاد ہو گیا، گوگل، انٹرنیٹ، اب تو سمجھ میں آ ہی جاتا ہے کہ بہت ضروری نہیں کہ میٹر کو جلدی نہ سمایا جا سکے، ہم تو قائل ہی ہیں ایک نقطے میں قرآن کے۔ صلوات بھیجے محمد اور آل محمد پر۔ کل سے بھی عظیم جشن ہونا ہے، بس یہ ذہن میں رکھیے گا آپ۔ تو لہذا یہ ہوا کہ اس کو انہوں نے اس طرح لپیٹ کے رکھ دیا، اب اکٹھا ہوتا رہا ہر آدمی کا۔ جب امام زمانہ تشریف لائیں گے، ہمارا یہ آخری امام تشریف لائے گا، تو رسول اللہ ایک فرشتے کو بھیجیں گے ہر آدمی کی یہی زیارت لے کے، اور کہا جاؤ میرے بیٹے کے سامنے یہ پیپر پیش کرو۔ اب وہ فرشتہ ان پیپر کو لے کے آئے گا، اب اس میں رسول اللہ کی مہر لگی ہوئی ہے، اس آدمی نے اتنی بار زیارت امین اللہ تلاوت کی ہے۔ اب یہ رسول کی مہر کے ساتھ امام زمانہ نے فرشتوں کو اور انسانوں کو حکم دیا، جاؤ اس بندے کو لے کے آؤ۔ اب اگر وہ زندہ ہوگا تو زندہ کو لائیں گے، اگر قبر میں سو رہا ہے تو قبر سے اچھے انداز میں بہترین سواری پر بہترین عزت کے ساتھ۔ اب یہ بتائیے اگر کوئی بڑا آدمی کسی کو بلائے تو اپنے حساب سے تیاری کر کے بلاتا ہے، ارے میں کیا کروں بھائی ہے، اب بلانے والا ہے علی کا بیٹا امام زمانہ، اور حکم دیتے ہیں بڑی عزت کے ساتھ لانا۔ اب اس مومن کو عزت کے ساتھ امام زمانہ کے زمانے میں لایا جا رہا ہے، جب امام ظاہر ہو چکے ہیں، امام اس کے پیپر پڑھتے ہیں، پیپر پڑھنے کے بعد تو نے ہمارے دادا کی زیارت پڑھی ہے تو ہماری آرمی میں شامل ہو جا۔ تو وہ زیارت جو امام زمانہ کے زمانے میں آپ کو امام زمانہ کے لشکر میں شامل کرے گی، اسے زیارت امین اللہ کہتے ہیں۔ صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد پر۔ ایک صلوات اور پڑھ دیں محمد اور آل محمد پر۔ بس آج میری اس محفل کا حق ادا ہوا، میں نے علی کی ایک زیارت، امیر المومنین کی ایک زیارت امین اللہ کے نام سے جو ہے اس کا تعارف کرا دیا۔ اب اس کو کتنا پڑھنا ہے وہ آپ جانیے، لیکن یہ زیارت آپ کے کام کب آئے گی؟ یعنی امام زمانہ کا سپاہی بنانے میں اگر کوئی زیارت آپ کو مدد کر سکتی ہے تو وہ زیارت ہے امین اللہ ہے۔ اب حضرت امیر المومنین علیہ السلام، السلام علیکہ یا من ولد فی الکعبہ، دوسری زیارت میں ہے، کعبے میں پیدا ہوئے اس پہ سلام، المزوج فی السماء، کاش عربی سمجھ میں آتی تو جشن 7ویں آسمان پہ جا کے سنتے۔ جملہ دیکھیے کیا ہے، سلام ہو اس پر کہ جس کی شادی آسمان پر ہوئی،
کیا ہے؟ المزوج فی السما، السلام علی المخصوص بے سیدۃ النساء، سلام ہو اس پر جو مخصوص تھے فاطمہ سے۔ خدا کی قسم، اب چاہے جتنے شاعر آ جائیں، چاہے جتنے خطبہ آ جائیں، چاہے جتنے ذاکر آ جائیں، جو اس جملے میں فضائل ہے نا میرے مولا کے امام نے بیان کر دیے۔ سلام ہو اس پر جو مخصوص تھے فاطمہ کے لیے، اسی لیے جب بھی کسی کا رشتہ آیا تو نبی نے منہ موڑ لیا۔ ارے مجھے سب کا اختیار ہے مگر اپنی بیٹی کا اختیار نہیں ہے، اس لیے کہ کوئی ہے جسے اللہ نے مخصوص کیا ہے، اور اس دنیا والوں کی شادی زمین پہ ہوتی ہے۔ المزوج فی السماء، سلام ہو اس پر جس کی شادی آسمان پر ہوئی ہے، اور مخصوص تھے زہرا سے۔ مجھے شادی کا قصہ نہیں پڑھنا چونکہ ولادت کا پڑھنا ہے، تو سلام ہو اس کے اوپر، یہ سلام ہے۔ اس کے بعد پھر ہے السلام علیکہ یا عین اللہ الناظرہ، اے اللہ کی دیکھنے والی آنکھ تجھ پہ سلام۔ اب یہ فضائل کی انتہا ہے یا نہیں ہے؟ اما یہ عربوں ہی میں نہیں، یہ آج ہمارے ہندوستان پاکستان میں نہیں ہے، ہر جگہ بچہ پیدا ہونے کے بعد ایک ہی بیماری شروع ہوتی، بیماری نہیں عادت ہے خواتین کی، کس کی شکل کا ہے؟ اماں کی شکل پہ گیا ہے یا ابا کی شکل پہ گیا ہے؟ ہاتھ کیسے ہیں، چہرہ کیسا ہے، پیر کیسے ہیں، آنکھیں کیسی ہیں، کان کیسے ہیں، ہر آدمی نظر کرتا ہے نا۔ تو جہاں بچہ پیدا ہوتا ہے وہاں رشتہ داروں کے صفات تلاش کرتی ہیں ہر عورتیں۔ اللہ نے خانہ کعبہ میں خالی پیدا نہیں کیا، کہا اگر عورتیں پوچھے کیا ہے، کہا آنکھیں عین اللہ۔ اب میں آپ کے ماحول کو دیکھ کے کوئی اچھی سی اور سناؤں تو پھر ہندوستان پاکستان والے آپ کے جشن کو آنکھیں پھاڑ کے دیکھیں گے۔ اب سنیے ذرا روایت میں تو اب مستقل علامت آ گئی حلالی اور حرامی کی۔ نبی نے فرمایا اب اس کے ذریعے پہچانا جائے گا ہر آدمی علی کے ذریعے۔ یہی وجہ ہے ایک دن کچھ مولویوں نے، کچھ مفتیوں نے، کچھ مولا علی کے دشمنوں نے چاہا کہ کسی طرح بہلول کی پٹائی کروا دی جائے زیادہ، اور اسے خوب آج بادشاہ کے ذریعے اور دوسرے لوگوں کے ذریعے اور اتنا پٹواؤ، اسے اتنا پٹواؤ کہ یہ آگے پیچھے کی سب بھول جائے، بڑا ناٹک کرتا ہے، دیوانہ بنا ہوا ہے بلا وجہ کا، تو آج اس کی پٹائی کرا دو۔ پٹائی کیا کرائی کہ انہوں نے کہا بادشاہ کے ذریعے یہ کہلوا دیا کہ 50 آدمی ایسے لاؤ جن کے ابا کا پتہ نہ ہو۔ اب یہ بتائیے یہ آسان کام ہے یا مشکل ہے؟ اتنا آپ ہنس رہے ہیں، اتنا آسان نہیں ہے یہ۔ ہاں، ایک تلاش کرنے میں لگ جاتے ہیں سال۔ پہلے تو آپ کو بتائے گا کون بھائی؟ مطلب کیا کیا پوچھو گے؟ تمہارے ابا ہیں؟ مارے گا تماچا تمہیں زور سے، ہمارے ابا کے بارے میں پوچھتا ہے، ہمیں تو ہم پہ الزام لگا رہا بھائی۔ اور انہوں نے کہا جس کے پاس جائے گا، اور کافی دنوں تک، اور کہا جب تک دربار میں نہ آنا جب تک کہ ایسے لوگ نہ لے کے آؤ، تاکہ دربار سے بھی ٹلا رہے۔ اب بہلول تو بہلول ہے، وہ 1 گھنٹے کے بعد 50 لے آئے۔ خدا کی قسم 13 رجب کا جشن یاد رہے گا قیامت تک، اور کوئی آدمی ایسا نہ رہے اس میں جو نہ بولے۔ تو انہوں نے کہا کہ 50 لے آئے،
انہوں نے کہا اتنی جلدی اتنے؟ کہا سرکار وہ تو آپ نے 50 کو کہا تھا بس، نہیں ایک ہاتھ میں نہیں دیکھنا چاہتا زمین پر. کیا کہا؟ ارے 50 آدمی وہ تو تم نے کم کر دیے تھے ورنہ میں تو اور زیادہ لا سکتا تھا. کہا یہ تو بتا بولول تو نے پہچانا کیسے کہ یہ حلال ہی نہیں ہے حرامی ہے؟ کہا بس میں نے تو ایک جملہ کہا، جس کے دل میں علی کی دشمنی ہے صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد. تو علی لسان اللہ بھی ہیں، علی نفس اللہ بھی ہیں، علی وجہ اللہ بھی ہیں، علی عین اللہ بھی ہیں. تو ان کو جواب مل گیا جو آئی تھی کہ شکل کاہے کی ہے. اماں کیا نام رکھا اس کا؟ رسول پوچھ رہے. کہا جب میں کعبے کے اندر تھی اللہ کی آواز آئی تھی سمی ہے علی، اس کا نام ہم نے علی رکھا ہے، بچے کا نام علی رکھو. انا العلی الاعلی، میں علی اعلی ہوں، اس کا نام میں نے اپنے نام سے مشتق کیا ہے، بچے کا نام علی رکھو. دوسری روایت یہ ہے کہ ابو طالب کوہ ابو قبیس پر گئے، پہاڑ پر اللہ سے التجا کی، پروردگار یہ جو ولی تو نے مجھے دیا ہے یہ تو بتا اس کا نام کیا رکھوں. تو ایک مرتبہ ایک تختی نازل ہوئی، تختی پہ لکھا ہوا تھا اے ابو طالب اس بچے کا نام علی رکھو. تو چاہے ماں والی روایت مان لو چاہے باپ والی، آیا ادھر ہی سے ہے. تو علی کا وجود بھی ادھر سے آیا، علی کا نام بھی ادھر سے آیا. اب علی کے معنی تو سن کے ہی جائیں گے نا 13 رجب کو بھائی. لوگ علی نے دنیا کو طلاق دے دی، علی نے دنیا کو طلاق دے دی. آج میں بتاؤں گا سبب کیا ہے طلاق دینے کا. وجہ یہ ہے کہ دنیا کے معنی ہیں پست ترین عورت، علی کے معنی ہیں اعلیٰ ترین مرد. جو اعلیٰ ظرف ہو وہ پست عورت کو نظر میں نہیں لاتا. اور خدا کی قسم یہ نام ہماری جان ہے، یہ نام ہماری شان ہے، یہ نام ہماری زندگی ہے. ہمیں تو اپنے باپ اور ماں کے نام اتنے پسند نہیں ہیں جتنا اس کا نام پسند ہے. ٹھوکر لگنے پہ باپ کو نہیں پکارتے. لوگ کہتے ہیں کیوں پکارتے ہو، آتے بھی ہیں کیا؟ میں نے کہا دنیا بڑی مطلبی ہے، اگر نہ آئے ہوتے تو ارے بھائی ہم نے تو بڑے بڑوں کو دیکھا جس نے پکارا. اب ہم کیا کریں؟ ہم اب بڑوں کی کیا بات ہے. علامہ قندوزی نے لکھا کوئی دعا قبول نہیں ہوتی اس نام کے بغیر. وہ 13 رجب ہے، ذرا 13 رجب کے ذرا ماحول بنائیے. کیا کوئی دعا قبول نہیں ہوتی اس نام کے بغیر. علی زندگی میں نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. نہ ایمان ہے، نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ حج ہے، نہ زندگی ہے، نہ موت ہے. اسی لیے ہمارا کوئی آدمی اگر زیر خنجر بھی ہو تو پہلے مسکراتا ہے. آج تک علی والا کوئی بھی رو کے نہیں مرا، ہمیشہ مسکرا کے مرا. ایک مرتبہ ایک قاتل نے پوچھ ہی لیا تم علی والوں کو پاگل ہو جاتے ہو کیا مرنے سے پہلے کہ اب بھی ہم تلوار لیے کھڑے رہتے ہیں تم مسکرانے لگتے ہو؟ جواب سنیے، مجھے بھی دعا دیجیے گا قیامت تک. تو اس علی والے نے جواب دیا مسکرانے کی وجہ یہ ہے کہ موت بعد میں آتی ہے، علی پہلے آتا ہے.
علی مولا زباں کے ساتھ دل بولا علی مولا علی مولا، ہر ایک میزان میں تولا علی مولا علی مولا، نعرے تو علی اسم الہی ہے، علی مشکل کشا ہے، علی حیدر کرار ہے، علی محبوب خدا ہے، علی زہرا کا شوہر ہے، علی حسنین کا باپ ہے، علی کل ایمان ہے، علی مومن کی جان ہے، علی مومن کی شان ہے۔ ہے نہیں علی مولا علی مولا علی مولا، خدا کی قسم اس امام بارگاہ کا ایک نرالا جشن ہونا چاہیے۔ کیا؟ ساقی کوثر شافع محشر میرا بھائی ساقی کوثر میں، میری زوجہ سب سے بہتر اس کا ہمسر، مجھ کو مٹانا ہے تو مٹاؤ پہلے سورہ حمد، سورہ حمد میں پوشیدہ ہوں نقطہ بن کر میں، میرے لقب کا غاصب کاذب ابن کاذب ہے، فاتح خیبر میرا لقب صدیق اکبر میں۔ بعض لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں ہمیں علی نہیں چاہیے، ہمیں علی نہیں چاہیے کہیں بھی، تو میں وہ جگہ بتا دیتا ہوں جہاں جہاں علی ہے، وہاں سے آپ خود ہی بھاگ جائیے۔ آپ کو علی نہیں چاہیے نا، تو جس کو علی نہیں چاہیے بس اس کی ایک ہی جگہ ہے، وہ جگہ آپ کو بتا رہا ہوں میں، طاقت لے لیے۔ محراب میں علی ہے تو منبر پہ ہیں علی، تو نہ محراب کے قریب جا، علی نہیں چاہیے نا، محراب میں علی ہے تو منبر پہ ہیں علی، کعبہ گواہ دوش پیمبر پہ ہیں، ہجرت کی شب رسول کے بستر پہ ہے، ارے جنت علی کی ملک ہے کوثر پہ ہے، جنت علی کی ملک ہے کوثر پہ ہے علی، آخری شعر ہے محفل کا، ہر جالی ملیں گے نہ دامن بچائیے، ہر جالی ملیں گے نہ دامن بچائیے، بچنا علی سے ہے تو جہنم